बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सिंध हाई कोर्ट में बड़ी अपडेट हुई ज़हीर केस से हवाले से। हमारे साथ बिलाल अहमद मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इस केस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। आज इनसे कुछ सख्त सवालात करते हैं इस केस से मुतल्लिक, क्योंकि आज ख़ास तौर पर बिलाल अहमद को लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। तो तनकीद का निशाना क्यों बनाया और इसके साथ साथ बाकी जो सवालात हैं जो आपके जहन में आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि बिलाल अहमद से पूछे। बिलाल भी पहले तो ये बताइएगा कि इतना इस केस में आप यानी जो खबरें आप दे रहे हैं बिल्कुल अलग साइड, दूसरी साइड से कुछ और खबरें आ रही, लोग दरअसल कंफ्यूज हैं, सवालात करते हैं कि ये क्या मामला क्या है कि बिलाल भाई एक तरफ हैं, दूसरी तरफ से कुछ और खबरें आ रही हैं। तो हकीकत ज़रा बताइएगा, क्या खबर है दूसरी तरफ से, क्या खबर यानी आई है? कुछ चीज। एक तरफ पहले एक मरतबा लड़की शौहर के हक में बयान दे चुकी है हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, और एक मरतबा उसने वालिदैन के साथ जाने का कहा है। तो इसमें क्या चीज़ है? मतलब आप इसको कैसे, आप अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है बिलाल भाई कि बार बार लोग ये कह रहे हैं कि आज मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था कि ये इस मियाँ बीवी ना कहें आप, यानी हमें कहते हैं या मुख्तलिफ, और हम मियाँ बीवी इसलिए कह रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि अदालतों में अभी तक कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं है। हर अदालत इसको मियाँ बीवी का रिश्ता ही समझती है। आज आप बताएं कि आज अदालत में ऐसा क्या हुआ, इस हवाले से रोशनी डालेंगे। देखिए ना आप, जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो और जस्टिस कौसर सुल्ताना हुसैन, ठीक है, जब ज़हीर सामने खड़ा हुआ तो क्या अदालत ने ये कहकर धुतकार दिया या पीछे धकेल दिया उसको कि तुम मुलजिम हो या अगवाकार हो? ये कहा, ये पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है? ज़हीर आपका नाम है? यही लफ्ज़ से जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब के। उसने कहा जी हाँ, मैं ज़हीर अहमद मेरा नाम है। तो फिर क्या ज़हीर अहमद की शनाख्त के बावजूद अदालत ने उसको पीछे धकेला? नहीं ना। कितने फासले पे था लड़की से? 1.5 से 2 फीट के फासले पर खड़ा था। तो इसका मतलब है इस केस की ऑनरशिप के अंदर उसका कहीं ना कहीं तो स्टेज मौजूद है ना। फिर जस्टिस इकबाल मोहम्मद करोड़ो ने क्या उस लड़के को बच्चा करके नहीं पुकारा और ये नहीं कहा कि अगर ये बच्ची है तो ये भी बच्चा है, इसका भी कैरियर है और अभी इसकी ज़िंदगी का आगाज़ है, ये नहीं कहा। और फिर क्या जस्टिस इकबाल मोहम्मद करोड़ो ने ये नहीं कहा कि जो निकाह है वो तो भी इंटैक्ट है और ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसके अंदर अगर 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 कम उम्री भी साबित हो जाए और सिंध के अंदर भी साबित हो जाए तो वो निकाह इनवैलिड हो जाता है? कहा नहीं ना। देखिए बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है, जो चीज़ें हम कह रहे थे हमारी हर बात की आज दुरुस्तगी साबित हुई है। हम ये कह रहे थे कि लड़की ही जो कहेगी वो होगा। लोग कह रहे हैं कि लड़की आज वालिदैन के घर चली गई। ओ भाई, 16 अप्रैल को वो अपनी मर्जी से आई थी, जिसके साथ भी आई थी, गली के कोने से आई थी या गली के बाहर से आई थी या शहर छोड़कर आई थी या दूसरे शहर में गई थी। आज उसने अपनी ही उस बात को रिवर्स कर लिया है या उसका ख्याल तब्दील हुआ है तो उसकी मर्जी चली ना। 16 अप्रैल को भी उसकी मर्जी शामिल थी, आज भी उसकी मर्जी शामिल थी। सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो मुझे एक बताएं कि इसमें फ़र्क क्या नज़र आया आपको? मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। फिर दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये इंटरम कस्टडी है। क्या जब गुल मोहम्मद फारूकी ने कहा कि जी लड़की से पूछ लिया जाए कि उसे अगवा किया या नहीं किया, पहले तो एक्यूज़ की तरफ से नहीं होता बल्कि मुल्ज़मान इल्ज़ाम लगाते हैं, मुद्दई इल्ज़ाम लगाता है, तो गुल मोहम्मद फारूकी ने कहा, तो क्या उधर से लड़की ने यह कहा चीख करके जी मुझसे ज़्यादती हुई, मुझे किडनैप किया, ऐसी कोई बात की? आप जिस लोकेशन पे विकास आप थे उसी लोकेशन पे मैं खड़ा था। सबसे पिछली जो रॉ थी उसके ऊपर जो पुलिस ऑफिशियल्स और उनके साथ ही लड़की बैठी थी, ऐसे ही है। उससे एक रॉ पहले पेरेंट्स बैठे थे, खवातीन बैठी थी फैमिली की, और उसके मुखालिफ सिम के अंदर ज़हीर बैठा था। क्या ज़हीर को देखकर लड़की नहीं मुस्कुरा रही थी? मुझे इस चीज़ का जवाब दे दे। बिल्कुल ऐसे ही है, और पीछे वालिद साहब लड़की के मौजूद थे, वहाँ पर मौजूद थे। क्या सहाफ़ी ये डिस्कस नहीं कर रहे थे कि यार लड़का और लड़की देख देख को मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, कुछ वकला बाहर निकले उस वक्त और वो बाहर कहने लगे यार ये आज भी लग रहा है कि बयान कुछ और होगा। क्यों? इसकी वजह बताएं। चले आप, मैं छोड़े, आप बताएं कि आपने उस लम्हे जब दोनों का आई कांटेक्ट हुआ तो क्या देखा आपने? देखें, और उस तरफ के जो सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं वो भी क्या कह रहे थे? कन्फ्यूजन तो थी उस वक्त, यानी सस्पेंस का, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो जाता है, वही सूरत हाल थी। और दरख्वास्त चूँकि वालिदैन की तरफ से लगी हुई थी तो हमें भी कुछ खदशा था कि शायद बयान कुछ और आए, लेकिन बयान वही आया जो वालिदैन ने दरख्वास्त लगाई थी, उसी हवाले से आया। बिलाल भी एक और सवाल करूँगा। जाते वक्त हमने एक वीडियो बनाई जिसमें साथियों ने पूछा उनसे, दुआ ज़हरा से या ज़हीर की बेगम से, कि आप माँ बाप के घर जाना चाह रही हैं, तो उन्होंने बड़े गुस्से से जवाब दिया कि आपको क्या लगता है
یعنی وہ ویڈیو موجود ہے. ہاں. تو یہ جو باڈی لینگویج تھی آج مبینہ مغویہ کی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا محض ایک دوسرے کو الگ کر دینے سے اس کے جذبات تبدیل ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. یقینی طور پر اسے یہی کہا گیا ہوگا کہ ساری سیٹلمنٹ ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم گھر پہ آ جاؤ. اور وہ ہمیشہ سے ایک ہی بیان دیتی آئی ہے، اور آج بھی اس نے ظہیر کے خلاف بیان نہیں دیا. سوال تو اب ابھرے گا، شاید جو جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ والدین کی اب زیادہ رسپانسبلٹی ہو گئی ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے جبران ناصر صاحب نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ بتائیں آپ سیکیورٹی آپ کیا سیکیورٹی دیں گے؟ 10 لاکھ روپے کا کہا ہے کہ آپ باؤنڈ جمع کرائیں گے. پیرنٹس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اقبال کلوڑو صاحب کا تعلق تو سندھ سے ہے نا، جسٹس اقبال کلوڑو صاحب کا. انہوں نے کیا کہا کہ اندرون سندھ میں تو بچیاں ایسے کر دیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قتل ہوتی ہیں نا، سمپل سی چیز ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم زیارت پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، یا پلان تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ انڈیکیشنز ہیں بخاص. یہی وجہ ہے کہ کورٹ نے 10 لاکھ روپے کا باؤنڈ جمع کرانے کا کہا ہے. دیکھیں سم ٹائمز آپ اگر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے وہ ریمارک جو سپریم کورٹ میں تھے، یا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ مدتوں چلتے ہیں، اور ابھی بھی کہیں ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جی یہ کیس اب 1-2 مہینے بعد ختم ہونے والا ہے. کیوں؟ کبھی لگتا ہے کہ ایک فریق بالکل کامیابی کی انتہائی عروج کے اوپر ہے اور 1% رہ گیا، اور وہ کل وہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد کیس جیت جائے گا. اگلے ہی لمحے وہ ریورس ہوتا ہے اور نیچے آ جاتے ہیں، اور پھر دوسرا فریق جو نیچے ہوتا ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح ہی میں دیکھ رہا ہوں اس کیس کو. فی الحال آج دیکھیں ظہیر اداس ضرور تھا، ظاہر ہے اس نے ایک لڑکی کے خاطر اپنا گھر، اپنی فیملی، سب چیزیں. آج تو اس کو یہ بھی یاد تھا کہ آج 172واں دن تھا اس کے لیے، اور وہ ڈس ہارٹ ضرور ہوا ہے، اور بہت بری طریقے سے ہوا ہے. میری اس سے بات ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ وہ مسکرا کر، اگر نہ مسکرا کر جاتی تو شاید اس کو یہ ہوتا کہ شاید مجھ سے نفرت پیدا ہو گئی ہے اور اس وجہ سے وہ مجھے چھوڑ رہی ہے، کوئی اور مجبوری ہے. لیکن وہ مسکرا کر جب مجھے چھوڑ کر گئی ہے تو مجھے میری تکلیف میں مزید اضافہ ہوا ہے. لیکن وہ پیچھے تو نہیں ہٹ رہا، اس کا کیس تو وہ لڑ رہا ہے. اور وہ اس کے جو لیگل ٹیم سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس کیس کو سپریم کورٹ کے اندر بھی چیلنج کریں گے. جب دونوں فریقین پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو خاص تو پھر کیس تو چلتا ہے. اور ایک چیز تو اور ثابت ہو گئی نا ہماری بات، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی کا جو بیان ہوگا اس کی بڑی حیثیت ہے. لوگ دوسری طرف کے کہہ رہے تھے کہ لڑکی کے کو بیان کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا. آج کیا ہوا ہے؟ لڑکی کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے یا نہیں؟ لڑکی سے پوچھا گیا ہے یا نہیں؟ وہی بات ہے، شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکی بیان دے گی، ظاہر سی بات ہے شروع میں جو بیان دیے وہ بھی حصہ ہے ریکارڈ کا. آج جو بیان دی اسی بیان کی بنیاد جس پر مخالف جو مہدی کاظمی صاحب تھے ان کے وکیل صاحب کہتے تھے کہ لڑکی کے بیان کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ والدین موجود ہیں، اور اسی بیان پر آج لڑکی والدین کے ساتھ چلی گئی. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم سب بھی یہ اس موقف پہ قائم تھے نا کہ لڑکی 16 اپریل کو بھی لڑکی کا اپنا فیصلہ، آج بھی لڑکی کا اپنا فیصلہ. اس کا مطلب ہے لڑکی کے فیصلے کی حیثیت ہے نا، لڑکی کے بیان کی حیثیت ہے نا. ابھی تو یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں جانا ہے مستقل کسٹڈی کا. عین ممکن ہے یہ سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے اور لڑکی پھر دوبارہ سے شیلٹر ہوم آ جائے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ لڑکی جن شرائط پر وہ گھر گئی ہے مبینہ طور کے اوپر، اگر اس کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ شیلٹر ہوم سے عدالت میں آ کے، گھر سے عدالت میں آ کے، یہ شیلٹر انتظامیہ یا پولیس کے ذریعے جو ہے وہ عدالت کو کچھ اور بھی بتا سکتی ہے. آزمائش میرا خیال ہے ظہیر کے ساتھ نہیں ہے، اب آزمائش میرا خیال ہے فیملی کے اوپر زیادہ آ گئی ہے. اس کو اب وہ آزمائش سمجھیں یا کچھ اور سمجھیں. ابھی تک تو اور خود عدالت نے بھی کہا نا کہ اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. پیرنٹس سے یہ کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ انہیں اس کی اب بات کا جو احترام کرنا ہے، اس کی رائے کو سننا ہے، سمجھنا ہے. اپنے اندر سے وہ چیزیں اب نکالنی پڑیں گی جو جب تک وہ شیلٹر ہوم میں تھی تو آپ اپنی مرضی کر رہے تھے اس کے لیے، لیکن اب تو میرا خیال ہے آپ نہیں کر پائیں گے. اب تو بلال بھی ایک اور چیز بھی ہے کہ جو یعنی شیلٹر ہوم کا ماحول تھا وہ الگ تھا، اب ماحول چینج ہو گیا. وہی ماحول جو پرانا تھا، جس ماحول میں ظہیر سے روابط ہوئے، اب اسی ماحول میں وہ واپس جا رہی ہیں. اور اب ظاہر سی بات ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس پر فوری ایکشن لیا جائے گا. ہاں بالکل ایسی بات ہے. یہ بھی ایک ان کے اوپر خطرے کی ایک علامت، ایک یہ چیز بھی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں بلال بھائی اب اس کے بعد آپ کے معاملات کہاں تک
जा रहे हैं। نہیں جی، معاملہ میرا خیال ہے مجھے تو ابھی فی الحال فوری طور کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ کیس ایک طرف ہو گیا ہے. ٹرائل کورٹ میں آپ نے یہ ثابت کرنا. ایون وقاص میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لڑکی کے جو پہلے کے اسٹیٹمنٹ ہیں وہ اس کا پیچھا کریں گے. اگر لڑکی یہ بھی کہہ دیتی ہے، چلے آج میں یہ بات بھی کر دیتا ہوں آپ سے، اگر لڑکی یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ نہ صرف مسٹر زیڈ نے بلکہ XYZ نے بھی اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے، تو یہ کہہ دینا بھی کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے پروف کرنا ہوگا. اور اغوا کیا تھا تو کیسے کیا تھا اور اس کی بازیابی کہاں سے ہوئی، یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ظہیر کی سائڈ کے اوپر کیس کمزور ہوا ہے تو اس حد تک ہوا ہے کہ وہ ایک سٹار وٹنس کے طور کے اوپر مدعی کے ساتھ چلی گئی ہیں، ایکیوز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی سٹار وٹنس جو ہے وہ مدعی کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایکیوز سائڈ کو اس سے بہت بڑا کوئی ڈیمیج ہو. ہاں، جو میاں بیوی کے ریلیشنز ہیں، ان کے جذبات ہیں، وہ مجروح کہہ لیں یا متاثر ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ابھی جو بیانات پہلے دیے جا چکے ہیں، ہائی کورٹ میں بیان دیا، لاہور میں بیان دیا، تو وہ بیان آن دا ریکارڈ ہے. ان بیانات کی روشنی میں اگر بیان اب چینج ہوتا ہے آگے جا کر تو کیس کی کیا حیثیت رہ جائے؟ 2 ورژن کیس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے ابھی بلدیہ ٹاؤن کا جو کیس تھا، ٹھیک ہے نا، 2 ورژن کیس جب آتے ہیں نا اس طرح کے بنتے ہیں تو اس میں ہمیشہ سے شک کا فائدہ ایکیوز سائڈ کو جاتا ہے. یعنی کہ ایک فریق کا ایک جو اس میں متاثرہ ہے اس کا پہلے کچھ اور موقف تھا اور پھر بعد میں کچھ اور ہو گیا، تو اس کا مطلب ڈاؤٹ ہو گیا. اگر اس میں ملزم یعنی جو ہے وہ پھر قانونی چارہ جوئی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، مثال کے طور پر میری ساکھ کو نقصان آپ یہ دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پسند کی شادی کی، آپ 6 بیانات کورٹ میں دے دیے، 3 عدالتوں میں بیانات دے دیے، کچھ یوٹیوبرز کو دے دیے کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے، ٹھیک ہے. اگر کل آپ اس بیان سے مکرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مجھے اغوا کیا ہے، تو کرمنل کیس تو سائڈ پر چلتا رہے گا. ڈیفیمیشن بھی تو آپ کے پاس آ جائے گا آپشن، کہ اگر آپ کرمنل کیس کو اگر ثابت نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ جو لوگ ظہیر کو بھی تو گینگ اور فلاں کرتے رہے، تو ان کے خلاف جو ڈیفیمیشن فائل ہوں گے جب بھی کیس ختم ہوگا، تو اس کی طرح یہ مدعی کی طرف بھی تو یہ کیس اٹھ سکتا ہے، دوبارہ سے ڈیفیمیشن کا آ سکتا ہے کہ آپ کے جو الزامات تھے وہ آپ نے نہیں ثابت کیے. اور یہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر تو بہت زیادہ پریکٹس ہے، اور بہت سخت قسم کی پریکٹس ہے کہ آپ نے الزام جو ہے لگایا، ثابت نہیں کر سکے تو نہ صرف فی اور ساری چیزیں اخراجات آپ دیں گے بلکہ سو بھی آپ کو برداشت کرنا، بیئر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے بلال بھائی، میرے خیال سے یہی جی تک. بلال بھائی سے ہم نے کچھ سوالات کیے اور آگے کا پوچھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور بلال بھائی نے سب سوالوں کے جواب دیے. امید کرتے ہیں کہ آگے کچھ مزید بہتری اس کیس میں آئے. جو بھی اپڈیٹ آئے گی ان دنوں میں، اب ظاہر سی بات ہے لڑکی والدین کے پاس ہے، اس دوران کوئی اپڈیٹ آئے گی تو بلال بھائی اور ہم مل کر آپ تک اپڈیٹ پہنچاتے رہیں گے. ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے، اور اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور سوال کیجئے گا، جواب دیں گے آپ کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور بلال احمد کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ. خدا حافظ.